اوکے، آپ ہیں ثاقب منیر جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ضلع کوٹلی کے، ٹھیک ہے، سب ڈویژن کوٹلی، ٹھیک ہے. تو میرا آپ سے آج ملنے کا مقصد یہی ہے کہ میں کچھ تحقیق سمجھ لیں یا معلومات لینے کی کوشش میں کر رہا ہوں یہ ایل او سی کی کراس موومنٹ کے بارے میں. جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جو میرا تجربہ ہے کہ 60 سال سے جو ہندوستان اور پاکستان کے آپس میں مسائل رہے ہیں اس میں زیادہ بات زمین کی ہوئی ہے یا سیاسی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک کشمیر کے لوگوں کا تعلق ہے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. اور یہ جو کراس ایل او سی موومنٹ ہوا ہے یہ جو 2004 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک پیس پروسیس جو جاری ہوا اس میں جو سی بی ایمز کی بات کی گئی، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں دونوں طرف کے ان کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کی آسانی ہو، جس کو وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. تو میں جو کچھ بھی آپ سے پوچھوں گا وہ اسی کے متعلقہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا اندازہ ہے اور جہاں تک میرا علم ہے ہندوستان یا پاکستان کی میڈیا نے کوئی خاص توجہ اس مسئلے کو نہیں دی گئی جو میں سمجھتا ہوں ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ مجھے بہتر بتائیں گے. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیں اس پروسیس کے بارے میں. What is the application process? First of all, you have to apply in my office. There is a form کہ آپ لگیں وہاں پر آپ دیکھو فارم ہے جس پہ آپ اپلائی کرتے ہو. اور میں اے سی اسسٹنٹ کمشنر کے علاوہ ڈیزگنیٹنگ اتھارٹی بھی ہوں کراسنگ پوائنٹ کے حوالے سے. تو ادھر اب فارم ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم اپنے ہاتھ تک ویریفائی کر کے اس کو وی ول سبمٹ ٹو دا انڈین اتھارٹیز. ایک کاپی ہم اس کو انڈین اتھارٹیز کو دے دیتے ہیں، ایک کاپی اس کی ہم پاکستانی اتھارٹیز اور آرمی کی اتھارٹیز ہم کو دے دیتے ہیں. تو وہ دونوں سائڈ سے کلیئرنس ہو کے آتی ہے. دین وی ریسیو اے فائنل لسٹ آف دا جو کلیئرنس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کی ایک فائنل لسٹ ہمارے پاس آتی ہے. اس لسٹ میں سے ہم پھر وہ جو مسافر جانا چاہتے ہیں ان کو ہم کنوے کر دیتے ہیں جی کہ آپ اس ڈیٹ کو ہماری کراسنگ ہو رہی ہے تو آپ اپنی اویلیبلٹی شو کریں. فار ایگزامپل کہ کل کراسنگ ہوئی ہے تو کل کی کراسنگ کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کا فارم کلیئر ہو کے آ جاتا ہے، جن کا ویزا ان وے ہو جاتا ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہتے، وہ تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں. جتنے لوگ اویلیبل ہوں ان کو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، اپنے میرے آفس میں اکٹھے ہوتے ہیں صبح، وہاں سے یہاں سے ہم لے جاتے ہیں وہاں ان کو انڈین اتھارٹیز کو بات کرتے ہیں. دی پروسیس از ویری سمپل. اس میں کوئی نتھنگ از کمپلیکیٹڈ. صرف اس میں ایک ہی پرابلم ہے کہ جب تک ادھر سے کلیئرنس نہیں آتی، کیونکہ وہ انڈین اتھارٹیز کی اپنی کلیئرنس ہوتی ہے، ہماری اتھارٹیز کی اپنی کلیئرنس ہوتی ہے. دا ٹائم وی ریسیو کلیئرنس اس کے بعد ہمارا پروسیس از ویری سمپل. ہم اس میں لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے ان کو اکٹھا کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں. آن ایوریج اوسطاً کتنا عرصہ لگتا ہے اس وقت سے جب کہ ایک آدمی یہاں پہ اپلائی کرتا ہے اور جب اس کو گرین سگنل ملتی ہے کہ وہ جا سکتا ہے، کتنا اوسطاً؟ دیر از نو ایوریج، دیر از نو فکس ٹائم. کیونکہ اس میں نے دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جنہوں نے فرسٹ گو میں اپلائی کیا تھا اینڈ اٹس 2 years مور دین ایئر کہ ان کا بھی تک نہیں ہوا. کچھ لوگ جو اپلائی کرتے ہیں فرسٹ گو میں ہو جاتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وہ جو کلیئرنس پروسیس ہے اس میں وہ اتھارٹیز کتنی جلدی اس کو کلیئر کرتی ہیں. کیونکہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس میں کیا کیا چیزیں چیک کرتی ہیں، کیا کیا ان کو اس میں مشکلات آتی ہیں. لیکن اوور آل آپ میں اس کی کوئی ایگزیکٹ ایوریج نہیں دے سکتا کہ مہینہ 15 دن 20. کچھ لوگ مہینے میں بھی چلے گئے ہیں، کچھ لوگ 2 سال سے. ریئلی؟ یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 1 مہینے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 سے زائد مرتبہ گئے ہوں؟ جی بہت تھوڑے لوگ ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں جو کہ 1 سے زیادہ. اچھا، کسی کے لیے کوئی اسپیشل پریفرنس نہیں دی جاتی؟ نہیں، نو پریفرنس ایٹ آل. یہاں اس میں پریفرنس اس لیے بھی نہیں دی جا سکتی کہ پریفرنسلی یو نیڈ ٹو مینیج تھنگس. جی مینیج میں ادھر کر سکتا ہوں، چلے کسی کو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن آئی ڈونٹ ہیو اینی لنک ود انڈین اتھارٹیز کہ میں ان کو کہوں گی جلدی کلیئر کر کے دیں. تو اس لیے ہم اس مسئلے میں وی آر ٹوٹلی ہیلپ لیس کہ ایون اف وی وانٹ ٹو وی کانٹ ڈو اٹ. کہ اگر ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہم اس کو کسی بندے کو پریفرنس بیسس پہ جلدی بھجوا دیں تو ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس میں انڈین اتھارٹیز بھی انوالو ہیں. جی انڈین اتھارٹیز سے تو ہمارے اس طرح کے نہ ہمارا ان پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، نہ ہمارا انفلوئنس ہے. تو اس مسئلے میں ہم بھی ناٹ. اچھا، پہلا پروسیس تو سری نگر مظفر آباد کا روٹ جو تھا جو غالباً
8-10 یا 12 اپریل 2005 میں جو شروع ہوا، ٹھیک ہے. تو پھر جو زلزلہ ہوا تھا اکتوبر میں، اس زلزلے کے کانسیکوینس میں یہ 3 یا 4 زائد پوائنٹس کھلوائی گئی، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد یا تو اس وقت یا اس کے کچھ عرصے کے بعد پنچ راولا کوٹ کا ایک مسلسل سلسلہ شروع ہوا. تو یہ جو باقی پوائنٹس ہیں، کیا اس پہ موومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ یہ اڑی چکوٹھی تو وہ سری نگر مظفر آباد کا ہو گیا، یہ تنگ در اور یہ دوسرے علاقے جیسے مینڈر، جو ہمارے لیے ضلع کوٹلی کے جو سب سے آسان روٹ مینڈر تتپانی کا. وہ مینڈر تتپانی پوائنٹ کچھ ایسے کہ خدا تھا، آپریٹو ہوا تھا، لیکن پھر اس کے بعد بند ہو گیا. اس میں ہماری انٹرسٹ تو تھی کہ ابھی بھی ہماری انٹرسٹ یہی ہے کہ یہاں مینڈر سے کراسنگ ہو، لیکن انڈین اتھارٹیز کی کچھ ریزرویشنز ہیں. ظاہر ہے یہ دس از اے بائی لیٹرل پروسیس، جس میں ہم یونیلیٹرلی وی کانٹ ٹیک اینی ڈیسیژن. تو ان کی ریزرویشنز ایکٹیو کا ٹائم جو ان کی یہ ریزرویشنز ریزالو نہیں ہو جاتی تب تک یہ پوائنٹ نہیں کھلے گا. جو کچھ راولا کوٹ کراسنگ پوائنٹ ہے وہ آپریٹنگ ہے، اس میں سے آفٹر ابھی 15 days ہو رہی ہے کراسنگ. جو چکوٹھی مظفر آباد ہے اس میں بھی ہو رہی ہے، اور ایک وہ جو ٹیٹوال سیکٹر سے ہو رہی ہے 8 مقام سے، اس میں بھی مسافر آ جا رہے ہیں. جو کراسنگ پوائنٹس آپریٹیو ہیں ان میں کراسنگ ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن ایک تو یہ مینڈر والا جس طرح یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈین اتھارٹیز کی. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے کچھ مسئلہ پاکستانی اتھارٹیز کو بتایا ہے؟ بیسکلی وہ جو کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں نمبر آف پیسنجرس، کہ آپ کے مثلا 20-25 پیسنجرس کے لیے پورا کراسنگ پوائنٹ نہیں کھولا جا سکتا، ٹھیک ہے. تو اس سارے ایک سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز. اور ایک اس میں بڑی، اور اس میں ریسورسز کے علاوہ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ سیکورٹی رسکس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ. تو ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ یہ آپ مسافر یہاں کوٹلی کے تھوڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو جوائن کر لیں. اچھا. حالانکہ ان کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اتنے تھوڑے بھی نہیں ہوتے، لیکن اب ان کی ریزرویشن ہے وہ ٹل دا ٹائم کہ وہ اس پہ کنوینس نہیں ہو جاتے جی کہ نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. میں ذرا پروسیس کے پر واپس آؤں. میں جو مجھے پروسیس جو سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی آتا ہے یہاں اس دفتر میں، ٹھیک ہے. ایک اپلیکیشن فارم ہوتی ہے جس کے 8 کاپیز دیتا ہے اور 8 اٹیسٹڈ فوٹوز دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں سے وہ جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس، وہ ویریفیکیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے. پھر واپس آپ کے پاس آتی ہے یہاں پہ، آپ یہاں سے مظفر آباد بھیجتے ہیں جو کوآرڈینیٹر کا آفس ہے، پھر وہ آگے سے انڈین اتھارٹیز کو بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ادھر کا جو پروسیس ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو؟ یہ جو کلیئرنس پروسیس ہے وہ بوتھ سائڈز آف دا بارڈر، اس کے بارے میں وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ یہ کیا کیا چیزیں اسپیسیفکلی چیک کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ سیکورٹی ایجنسیز کا اپنا ایک ہوتا ہے سسٹم کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسک جو تھیم ہے وہ یہی ہے جی کہ دونوں سائڈوں سے کلیئرنس جب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ویزا دے دیا گیا، ٹھیک ہے. اس میں ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. ہم تو اس کو ایز ارلی ایز پاسبل ہم کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے بھی ایگزامپلز ہیں، یہ مثالیں ہیں جس میں لوگوں کا ویزا ریفیوز ہوا ہے، یعنی کہ کیٹیگوریکلی ریفیوز. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ڈیلے ہو گیا اور ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا، دوسرا یہ کہ کوئی کیٹیگورک ریفیوزل، ایسے کوئی ریفیوزل کے کچھ کیسز ہیں لیکن بہت مائنر کیسز ہیں. ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب میں نے بتایا نا آپ کو کچھ ایسے لوگ ہیں فرسٹ کو میں اپلائی کیا تھا ان کی ابھی تک کلیئرنس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. وہ ڈیلے وہ جب ڈیلے ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم پرابلم، وہ نہیں ہونا چاہتا. صحیح ہے، صحیح ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ کیونکہ میں خود گیا تھا فیبرری کی غالباً 8 تاریخ کو، میں نے اپلائی کیا تھا زلزلے کے بعد نومبر 2005. تو فیبرری 2008 میں مجھے اجازت ملی. ویسے جسٹ بائی دا وے مجھے یہاں پاکستان میں 3 سال اور 1 مہینہ ہو گیا، اور میں یہاں پاکستان میں صرف ایک مقصد